استحباب ہے جنبی کے ساتھ ملنا، یعنی اس کے ساتھ بیٹھنا، بات چیت کرنا، یہ جائز ہے۔ اور کیا کام اس کے لیے مباح ہیں، یعنی کیا کام وہ کر سکتا ہے، ان چیزوں کا بیان آئے گا اس چیپٹر میں۔ جنبی کا اصل جنب، اس کا لغت میں اس کے معنی آتے ہیں دوری کے، دوری۔ جنبی کو جنبی اس لیے کہتے ہیں وہ عبادات سے، فرض نمازوں سے اور بہت قرآن پڑھنے سے اور بہت سارے نیک کاموں سے دور ہو جاتا ہے، حالت جنابت میں وہ دور ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو جنبی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ وجہ تسمیہ ہوگی جنبی کی۔ آگے دیکھیں جی، پہلی فصل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں جنبی تھا۔ یہ جنبی ہونا دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا بندے کو احتلام ہو یا بندہ جماع سے فارغ ہو، ہم بستری کے بعد وہ جنبی ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، میں آپ کے ساتھ چل پڑا، میرا ہاتھ حضور نے پکڑ لیا، محبت سے پکڑ، میں چل پڑا، حتیٰ کہ آپ بیٹھے، فن سللتو، میں چپکے سے وہاں سے نکل گیا، فاتحیت الرحلہ، میں آیا کجاوے، یعنی مراد یہاں سے گھر ہے۔ اچھا، کہتے ہیں والرحل ایضا الموضع الذی نزل فی القوم، امام طیبی کہتے ہیں کہ رحل اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں قوم اترتی تھی، اس کو بھی رحل کہتے تھے۔ تو گھر میں بندہ چونکہ رہتا ہے، اس لیے مجازن بیت کو رحل یہاں پر کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، میں نے غسل کیا، پھر میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ قائد، اس حال میں حضور بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا این ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کدھر گیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس طرح فقلت لہو، میں نے سارا ماجرا بیان کیا کہ میں جنبی تھا، میں اس لیے گیا، میں غسل کر کے آیا تاکہ ادب سے پاک ہو کے آپ کی بارگاہ میں بیٹھوں۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ۔ تعجب والی بات سن کے سبحان اللہ کہنا بھی حضور کی سنت، تعجب خیز بات تھی کہ یعنی تعجب کس بات پہ ہوا کہ ابو ہریرہ تجھے اس مسئلے کا نہیں پتا؟ سبحان اللہ، ان المؤمن لا ینجس، یہاں پہ ملا علی قاری کہتے ہیں یہ بفتح الجیم ہے، ینجسو اس کو پڑھیں گے، مومن بے شک فرمایا پلیت نہیں ہوتا، یعنی لا یصیر عین نجسن، عین مومن کبھی پلیت نہیں ہوتا، یعنی وجود مومن پلیت نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مومن کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کافر کے بارے میں بھی ہے، کافر کا وجود پلید نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن میں جو آیا نا انما المشرکون نجس، تو اس سے مراد ہے ان کے عقیدے کی پلیدگی، ان کے عقیدے کی نجاست، ان کا عقیدہ گندا ہے، ان کا عقیدہ برا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ان کا ہاتھ لگانے سے بندہ، کافر کو ہاتھ لگانے سے بندہ پلید ہو جاتا ہے، یہ مطلب نہیں۔ اچھا، اور دوسری بات یہاں سے پتہ چلی کہ اگر کوئی بندہ جنبی ہو اور اس کو کوئی کام پڑ جائے، دکان سے کوئی سودا لانا پڑ جائے، مارکیٹ جانا پڑ جائے، تو اس حالت میں وہ مارکیٹ سے کوئی ضروری کام ہو وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک، فوراً غسل کر لینا فرض واجب نہیں، وہ آگے حدیث میں ڈیٹیل آئے گی، لیکن بہتر ہے کہ فوراً کرے، وہ آگے آئے گا۔ یہ لفظ بخاری کے تھے، اور امام مسلم نے اس کے ہم معنی بات بیان کی ہے، روایت کل بات کر رہے تھے، کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کوئی بات ہے کوئی ذہن میں کل والی؟ اچھا، اور اس کے بعد وہ لائے ہیں فقلت لہو، میں نے ابو ہریرہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے ملے، میں جنبی تھا، میں نے ناپسند جانا نجالی سکا کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں، میں غسل کی حالت میں نہیں تھا، میں نے ناپسند جانا کہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھوں تاکہ غسل پاک ہو۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا کسا کرتے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی۔ ایک دن رات کو ان پر غسل واجب ہو گیا، معاملات ہو جاتے، انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا آج حضور کے کجاوے کو تو نے کسنا ہے، میں نے نہیں کسنا، میں جنابت سے ہوں، اور رسول اللہ کے کجاوے کو جنبی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اتنا صحابہ کرام احترام کرتے تھے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اور آپ سے منسوب چیزوں کا۔ ابو ہریرہ فرماتے حضور میں نہیں بیٹھ سکا کہ آپ کی مجلس میں میں بیٹھوں، اس حال میں غسل واجب ہو، میں کہ پاک ہو کے آ کے بیٹھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ذکر کیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں کہ ان کو جنابت پہنچ جاتی ہے رات کو، کہ حضور رات کو بندہ جنبی ہوتا ہے، تم کیا حکم ہے؟ یعنی آپ کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یا رسول اللہ فوراً غسل کر کے سونا لازم ہے؟ تو حضور نے فرمایا توضا، وضو کر لے اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے، ثم نم، پھر سو جا، پھر کیا کر؟ ہاں، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ضرورت ہو، کام ہو یا کوئی ہو، مثلا سخت سردی کی رات ہے اور بندہ ایک بجے جنبی ہو گیا تو فوراً غسل کرنا یہ شاک ہوگا،
اور ہمارے ہاں بندے انتظار کرتے ہیں گیس آئی جائے گیزر چلی جائے، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو اگر فجر سے پہلے فجر کے قریب گیس آ جاتی ہے، آپ گیزر کا انتظار کر رہے ہیں کہ چلیں گرم پانی آ جائے میں اسے نہا لوں گا، تو یہ انتظار کرنا بندے کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں یہ جائز ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ آگے وضو کر کے بندہ سو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وضو کرنا بھی فرض واجب نہیں ہے، وضو کرنا بھی ہاں یہ ایک سنت بتائی گئی ہے، اچھا طریقہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جنبی ہوتے، حالت جنابت آتی، ارادہ فرماتے کھانے کا یا سونے کا، تو آپ نماز کی طرح وضو کرتے، وضو شرعی، وضو لغوی مراد نہیں ہے۔ اچھا آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی آئے اپنے اہل کو یعنی اپنی بیوی وغیرہ کے پاس یا باندی کے پاس آئے اور ثم ارادہ یعودا اور جمع کرنے کا، پھر ارادہ کرے دوبارہ جمع کرنے کا، ایک مرتبہ کے بعد دوسری بار ارادہ اس کا بنے، فرمایا فل یتوضأ بینہما وضوءً، تو چاہیے کہ ان دو مرتبہ جمع کرنے کے درمیان ایک مرتبہ وضو کر لے، ایک مرتبہ وضو کر، ہاں یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے جی، جنبی کے لیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے کھانے پینے یا دوسری بار جمع کرنے کے لیے یا سونے کے لیے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ مستحب اس کو بس کہا گیا ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ حضرت انس فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یطوف علی نسائہ، آپ اپنی تمام ازواج کے پاس چلے جاتے بغسل واحد، ایک غسل کے ساتھ، یعنی آقا کریم علیہ السلام تمام ازواج سے جمع فرما لیتے ایک غسل کے ساتھ، آخر میں ایک غسل فرما لیتے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا اگر دو بیویاں ہیں یا انسان 2 مرتبہ 3 مرتبہ اپنی زوجہ سے مجامت کرتا ہے تو اس کے بعد ایک غسل کر لینا ہی کافی ہے، یہ ضروری نہیں ہے ہر بار مجامت کرنے کے بعد غسل کرنا فرض ہے، پھر مجامت کرے پھر غسل کرے، پھر اس طرح نہیں۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور بات ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت جاء فی خبر البخاری، امام بخاری کی سے ایک خبر کے اندر روایت ایک کہتے ہیں مجھے آئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی طاقت تھی، تو فرمایا ہم حضور کے زمانے میں باتیں کرتے تھے، اور امام اسماعیلی کہتے ہیں یہ امام بخاری میں 30 کے لفظ ہیں وہاں 40 کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کی قوت دی گئی، اور امام ابو نعیم حضرت ابن عباس کے شاگرد مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ عام 40 مرد نہیں، کل رجل من رجال اہل الجنہ، جنتی 40 مردوں کی طاقت دی گئی۔ اور حدیث میں آتا ہے ترمذی کے اندر حدیث صحیح ہے کہ جنت کا ہر بندہ اس کو 100 دنیا کے مرد کے برابر قوت دی جائے گی، جنت کا ایک جنتی اس کو 100 مرد کے برابر قوت دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتیوں کے برابر قوت دی گئی، 40 کو آپ ملٹیپلائی کریں 100 کے ساتھ، نتیجہ 4000 کا آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4000 مردوں کی طاقت عطا فرمائی، 4000۔ اور اس کے اندر ایک اور ملا علی قاری فرماتے ہیں ایک لطیف نقطہ یہ ہے، 25 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری بیوی سے نکاح نہیں فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے 25 سال کسی سے نکاح نہیں فرمایا، ایسے ہی ہے۔ 4000 مردوں کی قوت ہو، آج دنیا کے افراد ایک بندے میں ایک مردی کی قوت ہوتی، بندے 2 3 شادیاں کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس طرح 4000 مردوں کے برابر قوت ہو، اور حضور نے صرف ایک زوجہ سے شادی فرمائی، بس دوسری بیوی سے شادی نہیں کی۔ حالانکہ آپ دیکھیں یعنی کتنا ایک اگر تو وہ ہو ایک نیڈ ہو جسم کو، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وہ محبوب خدا ہیں، ان کے جسمانی نظام کا جو عنصر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے، اور پھر جو آگے نکاح فرمائے وہ ان کے اندر آقا یہ حضور کا معجزہ ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 11 ازواج ہوں پاس، اور 11-12 سال کے عرصہ میں 13 سال کا عرصہ، بعد میں 50 سال کے بعد 13 سال کا عرصہ
ان 11 ازواج کے تمام حقوق پورے کیے، اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 دن کھانا نہ کھایا، اس کے باوجود اخلاق میں، عادات میں، کردار میں، اطوار میں اور ان کے ازدواجی حقوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل اور اکمل اسوہ حسنہ امت کے سامنے پیش فرمایا۔ کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ دنیا کے کسی انسان کے لیے 4,000 مردوں کی قوت ہو، اپنے آپ کو روکنا ممکن نہیں۔ حضور علیہ السلام نے وہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں وہ جو لوگوں کی حوث خواہش، وہ نبی اس سے پاک ہوتا ہے، پہلے یہ بتایا، اور اس کے بعد جب 9 ازواج آئیں ان 9 کی 9 کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر کے امت کو بتایا کہ جس طرح کا برتاؤ میں کر کے جا رہا ہوں قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اسوہ حسنہ تھا حضور سے، یہ حضور نے تعلیم دی تھی، آقا کریم اسلام نے بتایا تھا۔ کہتے ہیں یہ آقا کریم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو حیران کر دیتا عقل کو، یعنی 50 سال تک جب ایک زوجہ کے ساتھ رہے وہ زندگی بھی بے مثال ہے، وہ یعنی انسان سوچتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، 4000 مردوں کی قوت ہو، ایک بیوی سے اکتفا فرمائیں، اور اگلی زندگی میں ملتا 11 ازواج اور کبھی کسی نے کوئی شکایت نہیں کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دونوں زندگیوں کے رخ آقا کریم علیہ السلام کے ایک بے نظیر و بے مثال نظر آتے ہیں۔ آگے دیکھیں، یہ مسلم کی روایت ہے، تو اس کے اندر مسئلہ یہ نکلا کہ ایک غسل پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ اچھا جی، آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے علی کل احیانہ، ہر حالت پر۔ اچھا، ذکر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ذکر قلبی اور ذکر لسانی، دل کا ذکر اور زبان کا ذکر۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دونوں ذکروں کا کثرت سے حصہ اللہ نے اتم حضور کو عطا فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل، حضور ہر حالت میں اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ کیا واش روم جا کے بھی ہوتا تھا ذکر؟ ملا علی قاری کہتے ہیں ہاں، دل کا تب بھی ہوتا تھا، دل کا ذکر تو تب بھی ہوتا تھا، زبان کا ذکر اس وقت نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے حضور جب باہر آتے تو پڑھتے غفرانک، اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میری زبان سے ذکر بند ہوتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا محدثین نے فرمایا کہ یہاں پر یذکر اللہ کا معنی ذکر بمعنی ہے تلاوت قرآن، کہ حضور قرآنی ذکر ہر حالت میں کر لیا کرتے تھے، سوائے، اور آ گیا تھا سوائے حالت جنابت، کیوں آگے آئے گا ڈیٹیل، اس سے مراد یہ ہے۔ لیکن ملا علی قاری فرماتے ہیں افضل اولا یہی ہے کہ اس سے مراد ذکر عام روٹین کا ہے، اور ذکر لسانی قلبی دونوں ہیں، حضور دونوں آپ کی زبان اور دل پہ ذکر ہر وقت جاری رہتا۔ بعض معاملات میں واش روم وغیرہ جا کے زبان کا ذکر نہ ہوتا، دل کا ذکر تب بھی ہوتا۔ یہاں پہ ملا علی قاری ایک اور بات کہتے ہیں، یہ جو کانا یذکر اللہ علی کل یعنی اللہ فی الجنابہ، اس کی انہوں نے ڈیٹیل کی کہ وہ قرآنی ذکر تھا۔ اچھا خیر، ملا علی قاری کہتے ہیں جو ذکر ہے نا، ذکر لسانی، اور دوسرا ہوتا ہے ذکر قلبی، ذکر لسانی، اور کہتے ہیں جو ذکر قلبی ہے یہ ذکر لسانی سے افضل ہے، ملا علی قاری کہتے ہیں، کیونکہ ذکر لسانی میں اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ریاکاری کا شائبہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ذکر قلبی میں ریا کا شائبہ ہو سکتا ہی نہیں، لہذا ذکر قلبی افضل۔ دلیل اس کی دیتے ہیں مسند بھی یعلا الموصلی کی روایت، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل ذکر وہ ہے جو خفی ہو، آہستہ، جس کو نہ سنیں حفاظت والے فرشتے بھی، زبان سے اتنی اونچی نہ ہو کہ حفاظت فرشتوں کو بھی نہ سنیں۔ اچھا فرمایا وہ 70 گنا زیادہ اجر رکھتا ہے دوسرے ذکر سے جو زبان سے ہو۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ مخلوق کو حساب کے لیے جمع کرے گا، حفاظت والے فرشتے آئیں گے اور وہ لکھیں گے، نامہ مال کھولے جائیں گے، اللہ فرمائیں گے دیکھو کیا کو باقی چیز کہیں گے یا اللہ کوئی شب نہیں، جو ہم نے دیکھا جانا لکھ دیا یہ سامنے۔ اللہ پاک فرمائے گا بے شک اس بندے کی میرے پاس ایک نیکیاں ہیں لا تعلمہ، تم نہیں اس کو جانتے، وَأَنَا أَجْزِيكَ بِهِ، میں اس کو اس کی جزا دوں گا، میں جانتا ہوں۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْخَفِي، اور وہ ذکر ہے جو یہ دل میں کرتا ہوتا ہے، ذکر خفی، آہستہ آہستہ ذکر کرتا ہوتا تھا۔ ملا علی قاری آگے فرماتے ہیں کہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا، امام سیوطی نے خیر کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا، حاذان الحدیثان حجتان ظاہرتان للسادۃ النقشبندیہ،
کہتے ہیں یہ نقشبندی بزرگوں کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ بھی ہولی ہولی ذکر کرتے ہیں آہستہ آہستہ، نماز کے بعد بھی اونچی، ہمارے ہاں ہماری بھی ادھر مسجد میں یا ادھر میں بھی خطبہ جمعہ دیتا ہوں، ہر مسجد میں وہ کرتے ہیں اونچی ذکر لوگ۔ ہمارا ایک طریقہ ہے شروع سے صوفیہ نقشبندیہ کا ہے کہ کوئی ذکر بھی ہمارے اندر بلند نہیں ہے، اونچی اونچی پڑھو اللہ اس طرح ذکر نہیں ہوتا، خفی ذکر ہو، محفل دروشی بھی ہماری اس طرح۔ اچھا جی، تو یہ ایک ہاں جو ذکر جلی کے قائل ہیں سبحان اللہ وہ بھی جائز ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے بلند آواز سے ذکر کرنا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ سلسلہ قادریہ کے اندر بلند آواز سے ذکر ہے، سلسلہ چشتیہ میں غالباً ہے یا اور دیگر سلاسل میں، وہ بھی حق ہے، وہ بھی سبحان اللہ، وہ بھی برکت۔ ہمارا صوفیہ نقشبندیہ کا ایک اور طریقہ ہے۔ کہتے ہیں جی اچھا، اور حدیث ابن عباس ہم ان کو ذکر کریں گے ان قریب کتاب الاطعمہ میں، یعنی مصابیح السنہ میں یہاں پر ایک اور حدیث تھی حدیث ابن عباس، لیکن بابا جی اس کو اٹھا کے آگے لے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ ہوتی وہاں سے نکال کے آگے رکھی اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ آگے دیکھیں دوسری فصل ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غسل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج میں سے کسی نے فی جفنتین ایک ٹپ میں، وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، دیگر روایات میں ان کی تصریح ملتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کرنے کا ارادہ کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں جنابت میں تھی تو میں نے اس سے غسل کیا اس پانی میں سے ٹپ میں سے، فرمایا ان الماء لا یجنب، فرمایا پانی کبھی پلیت نہیں ہوتا، پانی پلیت نہیں ہوتا۔ اچھا ملا علی قاری کہتے ہیں بضم الجاء وکسر نون، یجنب پڑھنا بھی جائز ہے اور یجنب پڑھنا بھی جائز ہے، دونوں طرح ملا علی قاری فرماتے ہیں پانی کبھی پلیت نہیں ہوتا، لہٰذا پانی سے یہ کرنا جائز۔ ہاں آگے روایت میں آئے گا کہ مرد، حضور نے منع فرمایا مرد عورت کے بڑے ہوئے پانی سے وضو نہ، یہ وضو میں بھی گزر نہیں گئی روایت پیچھے وضو والے چیپٹر میں گزری ہے۔ اچھا پھر وہ ہاں ترمذی میں گزری ہے، ہاں آپ کو مجھے شبہ ہو گیا، وہ ادھر ترمذی والوں کو پڑھائی ہے۔ اچھا خیر وہ آ رہی ہے آگے اچھا وہاں بھی آئے گا، اس کی ڈیٹیل وہیں چل کے بیان کریں گے۔ یہاں پہ یہ ثابت ہو گیا اماں عائشہ اماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹپ سے غسل کیا، جو پانی ٹپ میں بچا ہوا تھا نبی علیہ السلام نے اس سے وضو فرمایا اور فرمایا پانی پلیت۔ پتہ کیا چلا عورت کے بڑے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز۔ چلیں امام ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ دارمی نے اس کو روایت کیا اور شرح السنہ میں حضرت میمونہ سے یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت اگلی روایت دیکھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے، پھر آپ یستدفیو بی، آپ حرارت لیتے میرے ساتھ، اراد ان الاستدفاء یمکن مع الصوب، اس کا مطلب یہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں رضائی لے کر لیٹی ہوتی، آقا کریم صلی غسل فرما کے آتے تو حضور آ کے میرے ساتھ لیٹ جاتے، جس طرح ہم میں سے مثلا کو بزرگ لیٹے ہوں، میں زیادہ دادا جی نے لیٹے ہونا یا اس طرح کے بزرگ، تو بندہ سردی لگنی نا تو رضائی میں پہلے کو بندہ حرارت کر کے بیٹھا ہے نا رضائی میں تو کہنا جی ذرا مینوں بھی نال تھوڑی سی جگہ ذرا کام نگاہ ہو جائے، پنجابی میں مر گیا ذرا کام یستدفیو کا پنجابی ترجمہ ذرا نگاہ ہو جائے کام، ٹھیک ہے جی۔ تو آقا کریم علیہ السلام حرارت طلب فرمانے کے لیے میرے ساتھ رضائی میں آپ تشریف لے آیا کرتے، اس حال میں قبل ان اغتسل میں نے غسل نہیں کیا ہوتا تھا۔ مسئلہ کیا پتہ چلا، اگر ایک جنبی شخص اس نے غسل نہ کیا ہو، اس کے ساتھ اس کے وجود کے ساتھ ہاتھ لگانا یا اس کے ساتھ کندھا لگ جانا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا یہ جائز ہے، وہ پلید نہیں ہوتا، یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور ترمذی امام ترمذی نے اس کی مثل روایت کیا۔ اگلی روایت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے اور حضور ہمیں قرآن پڑھاتے، ہمارے ساتھ گوشت کھاتے اور کوئی چیز آڑے نہ آتی قرآن سے، کوئی چیز آپ کو نہ روکتی سوائے جنابت کے، یعنی جب جنابت کی حالت میں ہوتے تو آپ قرآن نہ پڑھتے بالکل۔ لہٰذا قرآن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن حائضہ کے لیے یا جنبی کے لیے یا نفاس والی عورت کے لیے نہیں، جائز نہیں ہے۔ آگے صریح حدیث آ جاتی ہے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، ہدایہ میں یہ گزر چکی کہ اپنا حائضہ خاتون، ہدایہ میں یہ بات حدیث گزر گئی ہے نا، حائضہ خاتون اور جنبی مرد یا جنبی عورت قرآن کا کچھ بھی نہ پڑھے،
قرآن کا ایک آیت بھی قرآن کی نہیں پڑھی۔ امام مالک نے اس کی اجازت دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھولنے کے خوف کی وجہ سے اس کو اجازت ہے، اگر ہم پابندی لگائیں گے تو حائضہ کے لیے، اس کے لیے جنبی کے لیے، کیونکہ جنبی تو غسل کر سکتا ہے نا، ہاں حائضہ کے لیے انہوں نے اجازت دی ہے، لیکن صحیح نہیں ہے وہ آپ کا فرمان، ان کے خلاف یہ حدیث پاک، ان کے قول کے مخالف یہ حدیث پاک حجت ہے اور دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اور باقی تمام جمہور ائمہ کا یہی مذہب ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ ہوا عازل بیوت، ان گھروں کے چہرے پھیر دو۔ ابتدا میں صحابہ کرام کے گھروں کے مکانوں کے دروازے مسجد نبی شریف کے اندر کھلتے تھے، ٹھیک، تو انہوں نے جب کہیں آنا جانا ہوتا کہیں پہ تو وہ کہاں سے آتے جاتے؟ مسجد کے اندر سے گزر کے آتے جاتے۔ اچھا جی، تو گزر کے انہوں نے آنا جانا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ دروازے بند کر دو، ان کے دروازے اپنی اور جانب نکالو، مسجد کی جانب نہ نکالو۔ انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، میں کسی حائضہ عورت کے لیے یا جنبی مرد کے لیے مسجد کو حلال بول بھی لیں آپ کے، نیند آئی ہے آپ کو، کیا ہوا اب سو رہے ہیں؟ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ یہاں پہ ایک اور حدیث ہے ترمذی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی، اے پیارے علی، میں کسی بندے کے لیے حالت جنابت میں اس مسجد میں آنے کو حلال نہیں کرتا میرے اور تیرے علاوہ۔ حالت جنابت میں میں بھی آ سکتا ہوں اور تو بھی آ سکتا۔ اچھا یہ ہوگی ایک بات۔ اچھا یہاں پہ بحث آگے کرتے ہیں، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس روایت کو اگرچہ امام ترمذی نے حسن غریب کہا ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے اوپر علماء نے اور بھی کلام کیا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں یہ حدیث حسن ہے، امام ترمذی کے نزدیک حسن تھی، لیکن ایک اور بات انہوں نے کہا اگر حضرت علی بھی آ سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ سکتے ہیں تو اس میں حضور کی خصوصیت کیا ہے کہ حضرت علی بھی آ گئے اور حضور بھی آ گئے، خصوصیت تو نہ ہوئی؟ ملا علی قاری کہتے ہیں کیوں نہ ہوئی خصوصیت؟ یہ خصوصیت صرف نبی کریم کہتے ہیں، بلکہ اس میں ڈبل ہے شان حضور کی۔ کیسے؟ اللہ نے حضور کو یہ انعام بخشا کہ حبیب آپ جائیں، آپ کے لیے کوئی آڑ نہیں، مسجد میں جائیں جہاں بھی، کیونکہ نبی پلید بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حکمی طور پہ بھی انبیاء پلید نہیں ہوتے۔ وہ جو معاملہ غسل تھا یا وضو تھا یہ تعلیم امت کے لیے سکھانا تھا، ایک قانون اپنے اوپر بھی محبوب علیہ السلام نے لاگو فرمائے، لیکن حکم یہ ہے کہ آپ مسجد میں جا سکتے ہیں، اور ساتھ اللہ نے اختیار دیا محبوب جس کو چاہیں اس کے لیے بھی اس چیز کو مباح کر دیں۔ یہ تو ڈبل شان ہے حضور کی، دوہری شان ہے، ایک تو اپنی آپ کو شان ملی اور دوسری آپ نے مولا علی کو بھی یہ انعام عطا فرمایا۔ تو جن علماء نے کہا کہ اس میں کیا خاصیت ہے، اس میں سے کون سی شان ثابت ہوتی؟ ملا علی کہہ رہے تھے اسے تو دو شانیں حضور کی ثابت ہوتی۔ اچھا جی، تو یہ وہ ان کے ساتھ خاص تھا، اور آج آپ نے ماشاءاللہ پہلی شرط عدمی قیاس کی حسامی میں پڑھی کہ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ اصل اپنے مورد میں باندھ، یہ اپنے مورد میں باندھ، اس کے اوپر کسی کو قیاس۔ اچھا جی، اگلی حدیث حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے داخل نہیں ہوتے ایسے گھر میں، فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے، ایسے گھر میں جس میں تصویر ہو، اور نہ ہی اس گھر میں جس میں کتا ہو، اور نہ ہی اس گھر میں جس میں پلی جنبی بندہ ہو۔ مراد اس کے کیا ہے؟ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں تصویر ہو۔ حفاظت والے جو ہوتے ہیں نا ساتھ، کرامن جو لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ہی ہوتے ہیں، اس طرح ہی ہے نا، یا بندے کو موت کیا تصویر جہاں لگی وہاں موت نہیں آتی، بندے موت کون کر روح نکال فرشتے نکالتے ہیں، آتے ہیں نا۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں پہ فضول اہمی تصویر لگائی ہو۔ تصویر کسی نیک ولی کی ہو، کسی بیٹے کی ہو، اپنے باپ کی ہو، کسی بھائی کی ہو، دادا کی ہو، جو بھی ہو، کسی خاندان کے فرد کی ہو، معزز کی ہو، غیر معزز کی ہو، کسی نیک اللہ کے بندے کی ہو، فوٹو گھر میں آویزاں کرنا حرام کیا ہے؟ یہ بالکل واضح مسئلہ، دو ٹوک، بے شک وہ بندہ پیر فقیر کی فوٹو لگائے وہ بھی حرام۔ میں نام نہیں دیتا، بہت بڑی درگاہ ہے پاکستان کی، وہاں کے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کو پتہ چلا کہ کیمرہ آ گیا ہے، ان کو اس کے 10 سال بعد کسی بندے نے بتایا، جب تھوڑا تھوڑا کیمرہ پاکستان کے عرصوں پہ آنے لگا نا، ان کو کسی نے بتایا حضرت صاحب
کوئی آپ کے دربار شریف سے نا کوئی کلومیٹر دور ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ آپ کی فوٹو بیچ رہا ہے، آپ کی اس پہ کوئی پرانی فوٹو ایک کھینچی پچھلے سال، وہ اس نے فریم کروائی اور وہ بیچ رہا ہے پتہ نہیں کتنے کتنے روپے کی۔ آپ فوراً اس پہ گئے اسپیکر پہ جا کے فرمایا اپنے ساتھیوں، فرمایا بیلیو گھر وچ تصویراں لانا حرام نے، وہ فوٹو میری ہوئے یا کسی بندے دی، وہ حرام، یہ آپ نے مریدوں کو کہہ رہے ہیں۔ اور فرمانے لگے جنہیں جنہیں میری فوٹو خریدی ہے میرے والوں حکم ہے وہ فوٹو رکھ کے زمین تے 10 واری وہ تے جتی مارو۔ یہ مریدوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس تصویر کی توہین کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کا باعث بنے گی۔ یہ اللہ کے ولی تھے۔ آج وہ بندے ہم نے دیکھے، وہ پیر خود کہتے ہیں میری فوٹو کار لا ستی خیرہ ہو جانی ہے، وہ بھی بندے ہم نے دیکھے ہیں آج کے دور میں، کہتے ہیں سارا آپ ہماری فوٹو لگائیں گھر میں جینی نہیں آئیں گے۔ سرکار فرماتے رحمت کے فرشتے نہیں آنے، وہ کہتے ہیں جن نہیں آئیں گے۔ آج یہ حالات ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور کتا جہاں وہاں بھی نہیں آتے۔ یہاں غیر ضروری کتا ہو، مثلا کسی نے شکار کے لیے رکھا ہے یا وہ ڈیرے پہ رکھا ہے حفاظت کے لیے، وہ جائز۔ جس نے شوقیہ کتا رکھا ہے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ولا جو جہاں جنبی بندہ ہو، یعنی جنبی سے مراد وہ جنبی بندہ ہے جو جان بوجھ کے سستی کا مارا پھرتا رہے، نماز کا وقت گزر گیا وہ پھر رہا ہے، وہ غسل ہی نہیں کر رہا۔ تو فرمایا وہاں پہ اس کے اس برے عمل کی وجہ سے فرشتے، وگرنہ پیچھے حکم دیا رات کے وقت اگر جنابت بن جائے تو وضو کر کے سو جاؤ، صبح اٹھ کے کر لو، وہ حکم نہیں ہے۔ یہاں پہ مراد ہے جو جان بوجھ کے وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، ایویں پھر جا رہا ہے، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس بندے سے اس مکان سے دور ہو جاتے ہیں۔ امام ابو داؤد اور نسائی نے اس کو روایت کیا۔ اگلی روایت حضرت سیدنا عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 بندوں کے قریب فرشتے نہیں آتے۔ فرشتوں سے مراد فرمایا پہلی چیز کافر کی لاش، اور خلوق میں لتھڑا ہوا بندہ، یہ ایک خوشبودار بوٹی ہے جو زعفران سے بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر سرخی اور پیلا پن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مردوں کو کے لیے منع کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ایک تو اس کے اندر رعونت آتی، یعنی رعونت کا شائبہ ہے، اور دوسرا عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، رنگدار خوشبوئیں خواتین اس دور میں لگاتی ہوں گی، تو اس لیے مردوں کو اس سے منع کیا گیا تھا۔ تو فرمایا جو بندہ وہ لگاتا ہے خوشبو، فرشتے رحمت کے اس کے قریب نہیں آتے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں فی اشعار بان من خالف السنت، اس کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مخالف ہو، وَإِن كَانَ فِي الظَّاهِرِ مُزَيِّنًا، اگرچہ ظاہر میں بڑا ماشاءاللہ زیب و زینت والا کام، خوشبو آ رہی ہے، کتنا پاکی والا کام ہے، لیکن حضور کی سنت کے خلاف ہے، لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ نَجَسٌ، حقیقت میں وہ پلیت کام ہے، اور خَسٌّ مِنَ الْقَلْبِ، کتے سے بھی گندا کام۔ اتنا کتا پلیت نہیں ہوتا جس کا اتنا اس کا کام گندا ہے، وہ کام جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف۔ یہ دیکھیں یہ ہے نقشبندی بابا جنہوں نے شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا ساری زندگی۔ آج کہتے ہیں جی فقیر دی لین ہور تے عالم دی لین ہور، جاہل صوفی آج کے جاہل پیر اس طرح پتہ فقیراں دی لین ہور، وہ پتہ نہیں لین وہ لین ہی نہیں لبھی اج تک، وہ پتہ نہیں کدھر کو جا رہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور جنبی سے مراد اس کی ڈیٹیل اوپر گزر گئی، کون سا جنبی مراد ہے، مگر یہ کہ وہ وضو کر لے۔ آگے اگلی روایت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم فرماتے ہیں بے شک وہ کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی تھی عمر بن حزم کے لیے، خط لکھا تھا کتاب، اس کے اندر یہ لکھا تھا۔ اچھا یہ جو ہے نا عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم، یہ یوم حرہ والے دن قتل ہوئے تھے۔ یوم حرہ جب یزید نے مدینہ شریف مسجد نبی شریف میں 3 دن گھوڑے باندھے تھے اور وہاں لوگوں کو 3 دن کے لیے مباح مدینے کو کر دیا گیا اور کئی ہزار بندوں کو قتل کیا گیا، یہ بھی ان میں شہید ہوئے تھے۔ آج وہ جو ہے کیا نام ہے چل جو بھی ہے وہ کہتا ہے اس نے باندھ ہی نہیں گھوڑے۔ جب یہ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے حرہ کا واقعہ ہوا ہی نہیں، وہ یزید کا کینڈیڈیٹ کہتا ہوا ہی نہیں سر، حرہ کا واقعہ نہیں ہوا، یہ تو جھوٹ ہے۔ اب ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ یہ حرہ کے دن شہید ہوئے تھے، آخر ہوا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن
حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھی تھی، اس کے اندر تھا کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک بندہ۔ اب ایک تو یہ بات ہے، اس کے اندر کتابت حدیث، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ سے لکھوائی ہے۔ پتہ چلا حدیث لکھنا حضور کے دور میں شروع ہو گیا تھا، اگرچہ کتابی شکل میں نہیں لکھی گئی لیکن کچھ نہ کچھ تو لکھی گئی۔ اور بخاری کی روایت اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کے دو، تو حضور نے کتابت حدیث کروائی۔ پاک بندہ قرآن کو ہاتھ لگائے گا۔ اچھا جی، امام مالک دار قطنی نے روایت کیا۔ اگلی روایت حضرت نافع فرماتے میں ابن عمر کے ساتھ چلا، ایک کام آپ نے کام پورا کیا۔ اس دن کی بات یہ بتائی، آپ نے حدیث یہ سنائی کہ ایک بندہ مدینے کی گلیوں میں سے گزر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ بندہ، حالانکہ آپ غائط نو بول واش روم سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ اس نے حضور پر سلام کیا، حضور کو آپ نے جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ قریب تھا بندہ چھپ جاتا گلی میں، یعنی گلی کے کونے پہ پہنچ گیا تھا، وہ مڑنے ہی لگا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دیوار پہ مارا، کچی دیوار تھی، اور ان کے ساتھ آپ نے چہرے کا مسح کیا، پھر دوسری ضرب ماری اور ذراعین کونیوں کا مسح تیمم کیا، یعنی کہ پھر اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا مجھے نہیں روکا کسی چیز نے میں تیرا سلام کا جواب دوں مگر یہ چیز کہ میں پاک نہیں تھا اس وقت، یعنی میں حالت طہارت پہ نہیں تھا، کامل طور پہ میں نے وضو نہیں کیا ہوا تھا، حضور یہ فرما رہے ہیں۔ اور وضو نہیں کیا تھا چونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، السلام اللہ کا نام ہے، السلام المؤمن المہیمن قرآن ہے، سلام اللہ کا نام ہے، تو اس لیے فرمایا اللہ کا نام میں لوں تو اس حالت میں لوں کہ میں نے وضو کیا ہوں۔ حالانکہ پیچھے حدیث میں گزرا کہ حضور علیہ السلام بغیر وضو کے میں قرآن پڑھا دیتے، وہ تھا جواز کے لیے، جائز ہے، دروشی پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن پاک زبانی بغیر وضو پڑھنا جائز ہے، کیا ہے؟ لیکن اولا افضل اکمل صوفیاء کا طریقہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھو تو باوضو ہو کے، ذکر اللہ کا کرو تو، یہ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے تقویٰ، ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ فتویٰ ہے کہ جائز ہے، بغیر وضو بھی درود شریف پڑھنا جائز ہے، یہ فتویٰ ہے، لیکن تقویٰ ہے کہ نہیں وضو کر کے پڑھو، یہ تقویٰ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ بغیر وضو کے آپ کر سکتے، گنجائش ہے، لیکن طریقت کہتی ہے ادب تو یہی ہے کہ وضو کر کے ہی آ، ہر حالت میں، جس طرح نماز کا ہر نماز کے لیے نہیں وضو کرنا، ایک بندے کا وضو پہلے سے ہے، عصر کی اذان ہو گئی وہ نماز پڑھنے، اس کا پہلے وضو ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ نماز پڑھ لے، جائز ہے، اور طریقت کہتی ہے ہاں پڑھ سکتا ہے، لیکن جس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہے نا، اس کی بارگاہ کا ادب یہ ہے جا دوبارہ وضو کر کے آ، نیا اہتمام اس کی بارگاہ کے لیے، دوبارہ تیار ہو کے آ، یہ ادب، طریقت ادب کا نام ہے۔ آگے، اور حضرت مہاجر بن کنفس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اس حال میں آقا کریم وہو یبول، آپ بول مبارک فرما چکے تھے، یعنی وہو یبول، اس کا مطلب ہے مولا علی قاری فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اور ابن حجر اسقلانی نے بھی یہی لکھا کہ بعد الفراغ، آپ پیشاب مبارک فرما کے فارغ ہو چکے تھے، جس طرح مثلا میں پڑھا رہا ہوں، میں کتاب بند کر دیتا ہوں، آگے طالب علم آتا ہے وہ بات کرتا ہے، نیچے جا کہتا ہے میں اوپر گیا تھا، تو جس وقت میں گیا استاد کیا کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے، کلاس بیٹھی ہوئی تھی پڑھا رہے تھے، حالانکہ میں تو پڑھا کے فارغ ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ وہو یبولو، آپ پیشاب فرما کر فارغ ہو چکے تھے، تو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ آپ نے وضو کیا، پچھلے میں تیمم کا لفظ ہے، یہاں پہ غیر ممکن ہے وہ واقعہ اور ہو، یہ اور ہو، وضو فرمایا، پھر اس سے معذرت کی، فرمایا میں نے ناپسند جانا کہ اللہ کا ذکر کروں مگر پاکی کی حالت پر ہے، سلام اللہ کا نام ہے، سبحان اللہ۔ اگلی روایت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی تیسری فصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حالت جنابت میں ہوتے، سو جاتے، پھر بیدار ہوتے، پھر سو جاتے، یعنی حالت جنابت میں ڈیلے کرنا غسل کے لیے یہ جائز ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ اچھا جی، امام احمد نے اس کو روایت کیا، مولا علی قاری کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے۔ آگے امام شعبہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غسل کرتے نا جنابت کا تو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ پر پانی انڈیلتے 7 مرتبہ۔ اب سوال ہے 7 مرتبہ کیوں ڈالتے؟ اس کے مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے کئی جواب دیے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی کے والد سے کہتے ہیں ایک تو یہ بات ہے 7 کی منسوخیت آپ کو نہ پہنچی ہو عین ممکن، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ شاید کہ بائیں ہاتھ میں نجاست ہو، اس وجہ سے اس کو مبالغہ کر کے دھوتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل کو نسخ والی 7 مرتبہ کی نسخ والی روایتیں نہیں پہنچی، انہوں نے وہ آج بھی کہتے ہیں 7 بار دھونا لازم ہے،
اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا عین ممکن ہے حضرت ان کا مذہب تو ہو کہ 7 بار منسوخ ہو گیا ہے، 7 بار دھونا واجب ہے لیکن مستحب ہے 7 بار دھونا، تو وہ کبھی کبھی اس پرانی سنت کو تازہ کر دیا کرتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں، تو کہتے ہیں یہ طریقہ نہیں تھا ابن عباس کا کہ وہ ہر بار 7 بار دھو، نہیں یہ نہیں۔ پھر آپ نے شرمگاہ کو دھویا، پھر بھول گئے فنسی مرتن کتنی بار دھویا، تو مجھ سے پوچھا کہ میں نے کتنی بار غسل کر لیا ہے، قال لا ادری، کہا جی مجھے تو نہیں پتہ، فرمایا لا ام لک، تیری ماں نہ ہو، تیری ماں یمنعک، کس چیز نے تجھے روکا کہ تجھے پتہ نہیں ہے، میرا خیال کہیں اور چلا گیا، تو کہ تیرا دھیان کدھر۔ لا ام لک کا مطلب یہی ازروئے محبت کہنے، جیسے ہماری مائیں کا وہ ٹوٹ پہنے ہیں جی، تو مراد اس کو بد دعا بچے کو دینا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات ملا علی قاری کہتے ہیں یہاں سے پتہ چلا استاذ اپنے شاگرد کو اس طرح کے القاب سے نواز سکتا ہے، یعنی اس طرح کی بات استاذ شاگرد سے محبت سے، ازروئے محبت ہو یا ازروئے عتاب بھی ہو، دونوں قول ملا علی قاری رحمۃ اللہ کے ڈانٹنے کے طریق پر بھی ہو، تو استاد کہہ سکتا ہے اپنے طالب علم کو، شاگرد کو۔ اچھا جی، تو یعنی یہ واضح ہے، تیمم مبارک باندھ کے آپ غسل کر رہے تھے، تو تیمم مبارک باندھ کے یا کپڑا پہن کے غسل کرنا، وہ اس کے اندر کوئی دکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے، جس طرح ہمارے کئی اداروں میں ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو لٹاتے ہیں کپڑوں کے اندر اور اس کو غسل دیتے ہیں اوپر سے کپڑوں کے، تو مردے کو غسل دینے کا طریقہ یہ ٹریننگ دعوت اسلامی والے کروا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جائز ہے تعلیم امت کے لیے، کیونکہ دیکھیں عبداللہ ابن عباس سکھا رہے ہیں غسل کا طریقہ، تیمم باندھ کے کپڑے پہن کے ان کو کاٹ کے دکھا رہے ہیں کہ اس طرح۔ اچھا، پھر آپ نے اپنی پانی بہایا اپنی جلد پر، پھر فرمایا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکی حاصل فرماتے تھے۔ اگلی روایت ابو رافع فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ اپنی ازواج کے پاس گئے، غسل کرتے ہر ایک کے پاس، اندہ حاضی و اندہ حاضی، تو میں نے کہا، یعنی اس حضرت ابو رافع کو کیسے پتہ چلا؟ وہ ایسے پتہ چلا کہ حضور جہاں جس زوجہ کے گھر جاتے فرماتے ابو رافع پانی لے کر آؤ، اہتمام کر، تو ابو رافع پانی لے کر آتے تھے، اور حضور تشریف لاتے تو غسل کے اثرات ہوتے، تو میں نے ابو رافع کہتے ہیں میں نے کہ حضور آپ ایک ہی غسل کر لیں آخر میں، فرمایا ھذا ازکا، یہ زیادہ قوی ہے، للمقصود اقوا، مقصود زیادہ قوی ہے، و اطیب، اور زیادہ طیب ہے، طیب سے مراد ہے بدن کو ہلکا کرنے والا، و اطہر یعنی زیادہ پاکیزہ اور اچھا ہے، یہ مستحب ہے، یہ کیا ہے؟ ہر بار ایک بار جمع کیا دوبارہ غسل کر لیں، دوسری بار جمع کیا پھر غسل کر لیں، یہ مستحب ہے، لیکن پیچھے جواز والی حدیثیں گزر گئیں کہ جائز ہے، وہ پیچھے آتا نا ایک غسل کیا آخر میں، وہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے، زیادہ بہتر یہ ہے۔ حکم بن عمر فرماتے ہیں منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ وضو کرے عورت کے بڑے ہوئے پانی سے۔ اب عورتیں اعتراض کرتی ہیں کہ یہ کیا، ہمارا پانی اتنا ہی ہو سکتا ہے نا، کوئی عورت اعتراض کر سکتی کہ عورت کہے کہ ہمارے پانی کو کیا تھا کہ منع کر دیا، اور جو منکرین حدیث یا جو کافر مولد ہیں وہ اس طرح کی روایتوں کو لے کے تنقید کرتے ہیں مسلمانوں پر کہ دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بچے ہوئے پانی سے اس کے ٹپ سے وضو کرنے کو منع کر دیا، تو یہ تو ظلم نہیں ہو گیا؟ وہ اس طرح نعوذ باللہ کستے ہیں۔ اندھو اگلی روایت بھی پڑھو، یہ اگلی نہیں پڑھتے، وہ تخت مشق بنانے کے لیے اتنی پڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیں حضرت حمید الامری فرماتے ہیں میں ایک صحابی کو ملا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 4 سال رہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عورت غسل کرے مرد کے بڑے ہوئے پانی سے، یا مرد غسل کرے عورت کے بڑے ہوئے پانی سے، دونوں کو فرمایا ہے، اکیلی عورت کو ہاں، یہ نہیں فرمایا کہ عورت کی کوئی علیحدہ اس کے اندر کوئی برائی ہے جس وجہ سے اس کا تو منع ہے، لیکن مرد کا یہ نہیں، ہر ایک کو دوسرے کے بڑے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے منع فرمایا۔ اور یہ کراہت تنزیہی ہے، کراہت اس کی علت یہ ہو سکتی ہے کہ جب بندہ غسل کرتا ہے تو کچھ مائع مستعمل اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اگرچہ غالب مائع مطلق ہوتا ہے اور وہ پاک ہی ہوتا ہے، لیکن کراہت تنزیہی ہے، پھر بھی بچنے کا حکم دیا گیا۔ اگر نیا پانی ہے تو کوشش کریں کہ کسی کے بچے ہوئے پانی سے نہ نہائیں، بلکہ کیا کریں آپ نئے پانی سے، بس اتنی بات۔ اور اگر کوئی نہا لیتا ہے تو کوئی حرام نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے بالکل۔ اور پچھلی حدیث میں گزرا کہ حضور نے اماں میمونہ رضی اللہ عنہ کے بڑے ہوئے پانی سے خود وضو فرمایا،
اگر یہ حرام ہوتا تو حضور خود کبھی بھی نہ فرمان. وہ ایک احتیاط والا کام تھا لیکن جائز ہے اور وہ خود عمل کر کے بتا دیا، امت کو سکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم.